السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ہمارا سیقول جو دوسرا پارا ہے وہ آدھا ہو چکا تھا۔ تو پہلے تو بہت معذرت کہ تھوڑا سا لیٹ میں خود بھی ہو گیا، اور کچھ ساتھی بھی شاید پہنچے نہیں تھے، آن لائن نہیں تھے، تو ایک کام تھا مجھے۔ تو الحمدللہ ہمارا آدھا سپارہ وہ بھی ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 211 سے آج ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم۔ وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ کتنے کھلے کھلے معجزات ہم نے ان کو دیے تھے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور پھر جو اللہ کی نعمت پا کر اس کو بدل ڈالے، یعنی اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی جو ہدایات ہیں وہ اللہ کی نعمت ہے، تو جب اس کو بدل ڈالے اللہ کی نعمتیں پا کر، تو بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، کہ بے شک یہاں جو بات ہو رہی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ یہ جو سوال کرنا ہے نا بنی اسرائیل سے پوچھیے، یہ علم کے حصول کا سوال کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ سوال کرنا ہے کہ بھائی تم کیسی باتیں کر رہے ہو، مطلب ان کو سمجھانے کے لیے سوال کرنا ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے لیے دنیا دلکش بنا دی گئی ہے، دنیاوی زندگی کو دلکش بنا دیا گیا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ حالت یہ ہے والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، حالانکہ حالت یہ ہے کہ قیامت کے دن پرہیزگار ان سے زیادہ بلند ہوں گے، ان سے زیادہ برتر ہوں گے، فوقہم ان سے ان کے اوپر ہوں گے۔ ان کو کیا پتا، جہنم نیچے ہے جنت اوپر ہے، تو وہ تو جہنم میں ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ رزق کے اندر جو ہے وہ صرف دولت نہیں ہوتی، اللہ کی نعمتیں بھی ہوتی ہیں، اللہ کی جو علم ہے یہ بھی رزق ہے، اللہ کی جو دیگر رحمتیں ہیں، صحت ہے، یہ سب رزق میں آتا ہے، زندگی ہے یہ بھی رزق میں آتا ہے۔ کان الناس امتا واحدہ، سب لوگ تو ایک ہی امت تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو پھر ہم نے جب اختلاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، نبی بھیجے جو ان کو انذار بھی کرتے تھے اور ان کو بشارتیں بھی دیتے تھے۔ انذار کا ترجمہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اس لیے میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا، صحیح ہے۔ یہ تھوڑی تفصیل ہے، وہ تفصیل میں پہلے بتا چکا ہوں، آسانی کے لیے مختصراً یہ ہے کہ انذار کہتے ہیں کہ ہمدردی کے جذبے سے کسی چیز کے نقصان سے بچانے کے لیے جو ڈرانا ہوتا ہے اس کو انذار کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اکبر، یعنی کہ
اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنانے والے بھی بھیجے اور ڈرانے والے بھی بھیجے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. اور جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے تو ان کے جو حق کے ساتھ بھیجے تو ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی تاکہ وہ کیا کریں، ان کو حق کے ساتھ کتاب دے کر بھیجا تاکہ وہ کیا کریں، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ واضح دلائل آنے کے باوجود اس کتاب میں محض ضد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا ہے. جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے کسی دلیل کی وجہ سے اختلاف نہیں کیا، ضد کی وجہ سے کیا ہے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پھر اللہ نے اپنے فضل سے مومنوں کو اس بات کی ہدایت کر دی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اس بات کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے کر دی ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے ہیں. وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے. اصل میں جس کو چاہتا ہے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے. تو اس میں دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے وقت تو ایک ہی سچا دین رہا، ایک ہی مدت، ایک ہی امت تھی، ایک مدت تک ایسی چلتا رہا. تو اس کے بعد دین میں لوگوں نے اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا جو ڈراتے بھی تھے، انذار والا ڈرانا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بشارتیں بھی دیتے تھے. انبیاء کا تو یہی کام ہوتا ہے. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے تھے ان کو بشارتیں دیتے تھے، اور جو اللہ کے نافرمان تھے یا اللہ تعالیٰ کی بات ہی اللہ ہی کو جھٹلا دیتے تھے تو ان کو ڈراتے تھے کہ بھائی خدا کا خوف کرو، کیا کر رہے ہو، یہ جس اللہ نے پیدا کیا اسی کا انکار کر رہے ہو. جیسے آج کے دور میں الحاد ہے، یا جیسے بھی ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی، آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا، جاوید اختر اور مفتی شمائل کی. تو اب جاوید اختر جیسے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بھی ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو، انبیاء جو ہے وہ ان کو کیا کہتے تھے، انذار کرتے تھے خیال سے. جیسے ایک بزرگ کسی نقصان دہ چیز سے اپنے چھوٹے کو ڈرا رہا ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو روک رہا ہوتا ہے کسی چیز سے جو باپ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ غلط کر رہا ہے ناسمجھی کی وجہ سے، تو جس رحمت کے جذبے سے وہ ڈراتا ہے اس کو انذار کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو انبیاء بھی اسی لیے ان کو ڈراتے تھے. تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء جو بھیجے تھے ان کے ساتھ سچی کتاب بھیجی تھی تاکہ لوگوں کا اختلاف اور جو لڑائیاں ہیں وہ ختم ہو، دور ہوں، اور صحیح دین پر وہ قائم رہیں، احکام الہی کو مانیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکام میں انہی لوگوں نے اختلاف شروع کر دیا جن کو کتاب ملی تھی. جیسے اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، تورات اور انجیل میں اختلاف و تحریف کر دی، پوری کتاب بدل دی. پوری کتاب بدل دی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو اس میں اب بھی صحیح ہیں لیکن بہت ساری چیزیں اس میں چینج کر دی. تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو چینج کر رہے ہیں، کتابوں میں تحریف کر رہے ہیں، تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی کوئی علمی وجہ ہے، علمی دلائل ہیں، کوئی لاجیکل بات ہے تو اس کو سمجھائیں گے، ہم اس کو سمجھائیں گے. لیکن یہ کرتے تھے صرف ضد اور اناد کی بنیاد پر، تو یہ تو بالکل ہی ڈھٹائی اور جہالت والی حرکت ہے نا. بھئی ماننی نہیں، یہ کوئی بات ہوئی؟ بھئی آپ کے پاس کوئی آبجیکشن ہے، کوئی سوال ہے تو ٹھیک ہے، بالکل سوال کیجئے، سوال کرنے کا تو مسئلہ نہیں ہے، سوال کریں. آپ کو کوئی آبجیکشن ہے تو وہ آپ ضرور پیش کریں، وہ مسئلہ تھوڑی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طریقے سے ہوتا تھا. تو وہ کیا کرتے تھے کہ بغیر دلیل کے فضول میں بس محض دنیا کی وجاہت، دنیا کی چاہت، دنیا کی خود غرضی، دنیا کی جو ہے نعمتوں اور دنیا کی شان و شوکت، ان کی وجہ سے وہ، اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور ضد اور عناد کی وجہ سے یہ اس طرح سے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے. اگر بات آپ کی آبجیکشن کی ہوتی نا تو پھر بات سمجھ آتی ہے، تو ہم دلائل سے سمجھاتے ہیں. یہاں فضول اناد ہے، یہ بالکل ہی گھٹیا حرکت ہے. دلائل والی بات، لاجیکل والی بات بھی گمراہی ہے، لیکن وہ کم از کم اس میں شاید
اتنا اللہ کا وہ نہ ہو کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، اور پھر وہ ہے کہ اس میں بھی، لیکن اس میں بھی غلطی خود کی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے تو کھلا، اللہ تعالیٰ نے تو دین رکھا ہے کھلا، آپ چاہیں قبول کریں چاہے نہیں قبول کریں، کوئی کنفیوژن ہے تو اہل علم سے پوچھیں، ٹھیک ہے نا؟ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اہل ایمان کو صحیح راستے کی ہدایت عطا فرما دی، اور گمراہوں کے اختلافات سے بچا لیا، ٹھیک ہے نا؟ تو بس یہاں پہ سمجھ لیں، مین بات یہی ہے جو یہاں پہ بات کی گئی نا، کان الناس امتم واحدہ، کہ ایک ہی امت، یہ آیت نمبر 213۔ اس آیت سے ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ نے جو کتابیں اور نبی بھیجے ہیں وہ بہت سارے بھیجے ہیں نا، تو اس لیے نہیں بھیجے کہ ہر فرقے کو الگ الگ باتیں بتلائی جائیں، بلکہ سب کے لیے اللہ نے اصل میں ایک ہی راستہ مقرر کیا ہے، اسلام کا راستہ، ہدایت کا راستہ۔ یعنی جو پہلے دور کے انبیاء تھے وہ بھی اللہ، توحید، رسالت، آخرت کی بات کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں تھا کہ ان کے عقائد دوسرے تھے، ان کے عقیدہ بھی یہی تھے۔ اعمال میں اختلاف ہوتا ہے، اصل ایمانیات میں اختلاف نہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ اس راستے سے ہٹ جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ پھر ایک نبی بھیج دیتے تھے، پھر وہ اس راستے سے ہٹ جاتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ایک اور نبی بھیج دیتے تھے۔ اب ہماری امت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب نیا نبی نہیں آ سکتا، نبی پیدا نہیں ہو سکتا، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور وہ ایک خاص مقصد سے آئیں گے، اور اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہو جائے گا، اور وہ ہماری شریعت کی پیروی کریں گے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے، عیسائیت کی پیروی نہیں کریں گے، اپنا مذہب جو تھا ان کا، وہ انجیل کی پیروی نہیں کریں گے، قرآن کی اور حدیث کی پیروی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کی طریقہ یہی جاری رہا ہے کہ برے لوگ ہر نبی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، ہر کتاب میں اللہ تعالیٰ سے اختلاف کو پسند کرتے رہے، اور اس میں کوشش کرتے رہے خود نہ کچھ گڑبڑ کرنے کی۔ تو اب اہل ایمان کو کفار کی بدسلوکی سے تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، یعنی پہلی بات یہ ہے کہ تمام دین ایک ہی تھے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر نبی کے ساتھ یہ چکر چلیں تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہوتا ہے صحابہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہے، ٹھیک ہے؟ دو باتیں۔ لیکن اور مزید جو بات، تھوڑی اس کی مزید وضاحت کے جو میرے دل میں ایک بات آتی ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی تسلی ہے کہ جب آپ حق کی دعوت لے کر کھڑے ہوں گے نا، تو آپ کے سامنے رکاوٹیں آئیں گی، آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ مسائل آئیں گے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان مسائل کو فیس کرنا ہے، خیر و عافیت کی اللہ سے دعا مانگنی ہے، مدد مانگنی ہے، اور یہ پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ بھائی انبیاء کے ساتھ بھی تو آئے ہیں نا، آدم علیہ السلام سے سلسلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ایک بات یہاں اور سمجھ لیں، کیونکہ بات چلی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی سمجھا دوں۔ ایک ہوتا ہے انبیاء کے نام علیہ السلام آتے رہے، جب دین کے اندر چینجنگ ہوتی گئی، کچھ نہ کچھ گڑبڑے وہ کرتے رہے، تو انبیاء آتے تھے۔ رسول ہوتا ہے جو جس کو شریعت بھی دی جاتی ہے، کتاب دی جاتی ہے، صحیفہ دیا جاتا ہے، یا دونوں دیے جاتی ہیں، ایک چیز دی جاتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی دی اور صحیفے بھی دیے، ٹھیک ہے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اچھا تو رسول کو یہ دیا جاتا تھا، اس میں چینج ہو جاتی تھی تو انبیاء کو بھیجا جاتا تھا، وہ اس کے اندر جو گڑبڑ ہوتی تھی اس کی تجدید کرتے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی رسول آئے، اس کے بعد چلتے رہا، پھر انبیاء آتے تھے جن کو رسالت شریعت نئی نہیں ملتی تھی، ان کو نئی شریعت نہیں دی جاتی تھی، پرانی شریعت ہی کے اندر جو گڑبڑ ہو جاتی تھی امتیوں کی نااہلی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، تو اس کو وہ اس کے اندر تجدید اس کو صحیح کرتے تھے کہ بھائی یہ ایسا اور یہ ایسا، اور لیکن ان پہ وہی آتی تھی، وہ نبی ہوتے تھے. اس امت کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہے، نبی وہی کا دروازہ بند ہے. یہ دین اللہ نے اس طرح کا بنا دیا اور اس کی حفاظت کا اس طرح کا نظم بنا دیا، سسٹم بنا دیا کہ اس کے اندر اب یہ گڑبڑ تحریف والی تو نہیں ہو سکتی. مطلب اس طرح کی کہ وہ قرآن میں ہی تحریف ہو جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا، بہت زیادہ ہائی یعنی کہ متن میں تحریف ہو جائے. لیکن یہ کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑیں تو ہوتی ہیں. اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی میری امت میں، اس امت میں کیا کریں گے؟ انبیاء تو نہیں آئیں گے، آ نہیں سکتے، میں آخری نبی ہوں، لا نبی یا بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہے، نبوت ختم ہے، جو میرے بعد نبی پیدا نہیں ہوں گے، میرے بعد نبی، نیا نبی نہیں آئے گا. تو البتہ کچھ مجدد اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے جو ہر زمانے میں ہوتے ہیں. ایک مجدد جاتا ہے تو دوسرا مجدد آتا ہے. ٹھیک ہے؟ ایک مجدد کی جگہ دوسرا مجدد لے لیتا ہے. تو مجدد کیا ہوتا ہے؟ مجدد وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ دین کی ایسی سمجھ عطا فرماتے ہیں کہ دین کے اندر جو گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس چیز کو صحیح کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس پہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوتی ہے، تو وہ اس کو صحیح کرتا ہے. جیسے مجدد الف ثانی آپ نے نام سنا ہوگا، شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ، تقریباً 11ویں صدی ہجری کے آس پاس ہیں. تو ایگزیکٹلی مجھے ان کا یاد نہیں آ رہا، غالباً 1174 ہے یا کیا سن وفات، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا، 1000 کچھ ہے. تو شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ، مجدد الف ثانی رحمہ اللہ. یہ ایک کتاب ہے، مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ. یہ کتاب جو ہے نا وہ ضرور پڑھنی چاہیے، بہت ہی عمدہ، بہت ہی اچھی کتاب ہے. ٹھیک ہے؟ اس میں مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کے کچھ خطوط ہیں جو وہ اپنے متوسلین اور جو ان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو دیتے تھے، ان کو جوابات دیے ان کے سوالات کے. تصوف کے اوپر ویسے بیسکلی تو اس کا موضوع، اس کتاب کا موضوع تصوف ہے. اور اور اس کے اندر تصوف کی بہت عمدہ وہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی جو فضولیات اور خرافات اور بدعات اور رسومات اور مطلب بے سروپا باتیں جو ہوتی ہیں نا، بالکل ہی جو تصوف کا حصہ، حقیقی اصل تصوف نہیں ہوتا، بس ایسی بس نام کا تصوف ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے الو بھی بناتے ہیں لوگ، بے وقوف پاگل بناتے ہیں. تو وہ سب چیزوں کی انہوں نے بہت سختی کے ساتھ جو ہے وہ تردید کی، اور دلائل سے اور بڑے دبنگ انداز میں اور ببانگ دہل اس کو غلط قرار دیا ہے. تو یہ کتاب جو ہے نا وہ بہت سے، اس سے یعنی کہ بہت سے چیزوں کا آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ تصوف کے حوالے سے خاص طور پہ. اور حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا تھوڑا سا چند صفحات میں ان کا وہ بھی ہے، تھوڑے سے حالات بھی دیے انہوں نے شروع میں. یہ کتاب غالباً اصل میں تو اس کا اصل میں، ہاں، اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے حضرت مولانا سید زبار حسین شاہ صاحب نے غالباً. ٹھیک ہے؟ حضرت مولانا سید زبار حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ بہت بڑے
فقی بھی تھے، عالم بھی تھے، اور تصوف کے بھی بہت زیادہ مطلب صاحب نسبت بزرگ تھے۔ تصوف کے اندر سلسلے ہوتے ہیں نا، 4 سلسلے ہوتے ہیں: قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ۔ اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں اویسیہ، شکوریہ، اور شاذلیہ، اور اور بھی ہوتے ہیں۔ تو خیر، تو سلسلہ نقشبندیہ میں تقریباً 16 اسباق تھے، تو پھر انہوں نے مزید 19 اسباق کا اضافہ کر کے 35 اسباق بنا دیے شیخ احمد سرہندی نے۔ تو خیر، تو یہ ان کے مکتوبات ہیں، ان کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور البتہ یہ بات ضرور ہے کہ بھائی، جو غلطیوں سے پاک کتاب صرف میرے رب کی ہے، قرآن کریم۔ اس کے علاوہ جو بھی کتابیں ضرور بہت اچھی، بہت عمدہ کتابیں ہیں اور ہمیں پڑھنی بھی چاہیے، لیکن انسان ہے تو کوئی نہ کوئی بات اوپر نیچے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن خیر، اوور آل جیسے جو کتاب بہت عمدہ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوور آل بہت اچھی ہے، اور یہ کتاب واقعی بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تاریخ وفات میں دیکھ رہا تھا، وہ مجھے یاد نہیں آتی، 1034، 20 صفر 1034، اور ان کی عمر 63 سال تھی، ٹھیک ہے۔ شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ، جو مجدد الفسانی رحمہ اللہ، جو ان کا مجدد الفسانی جو ان کا لقب ہے، تو مجدد کہتے ہیں، مجدد کا میں نے بتا دیا۔ الف کہتے ہیں 1000 کو، ثانی کہتے ہیں دوسرے کو، تو الف ثانی یعنی دوسرا 1000۔ تو کیونکہ یہ بالکل 1000 ہجری کے بعد ہے، مطلب 1034 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو اسی لیے ان کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مجدد الف ثانی یعنی 1000 سال اسلام کو گزر گئے، تو دوسرے 1000 سال کے مجدد ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی دوسرے 1000 سال کا مطلب یہ نہیں کہ پورا 1000 سال، اگلے 1000 سال کے پورے مجدد ہیں، مطلب ہے کہ دوسرا 1000 سال شروع ہوا ہے تو اس وقت کے یہ مجدد ہیں، تو واقعی مجدد ہیں، اس میں شک نہیں ہے۔ اور جو آپ کو پتہ ہے کہ دین اکبری ایک ہو گیا تھا اکبر بادشاہ کے نام پر، تو اس کے اندر بہت ساری بدعات و خرافات تو تھیں، بلکہ کچھ ایسے عقائد تھے جو اسلام سے باہر نکالنے والے تھے، تو اس کے خلاف جہاد انہوں نے کیا، اور اس کو بڑے علمی طور پہ، بڑے اچھے طور پہ، بہت اسٹریٹجکلی، بہت کیا کہتے ہیں، بڑے ہی منصوبہ بندی کے ساتھ، اس کی پلاننگ کے ساتھ اس کو کیا انہوں نے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہی وہ سارا جو گڑبڑ پیدا ہو گئی تھی اس کو صحیح کروایا اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے۔ تو خیر، یہ ضمناً بات آ گئی مجدد کی، کیونکہ یہاں یہ بات آ رہی تھی، انبیاء کی بھی بات آئی، تو میں نے بتا دیا کہ بھائی انبیاء آتے رہتے تھے، تو پھر یہ بات بھی تھی کہ بھائی اس امت میں اگر ہوگا تو کیا ہوگا، تو بتا دے گی جی مجدد آئیں گے، اور بالکل، تو مجدد آتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ مجدد ہے نا تو وہ ہر چیز کا، ہر دین کے ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ ہوتا تو ہے کہ وہ بہت ساری فیلڈز کو جانتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر مجدد الف ثانی رحمہ اللہ مجدد ہے نا، اور مجھے بھی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے، بالکل مجدد ہوں گے، ہمارا بھی حسن زن یہی ہے۔ لیکن حدیث کی فیلڈ کے یہ بہت، حدیث کی فیلڈ کے بھی بہت اچھے تھے، حدیث کو بھی سمجھتے تو تھے، لیکن حدیث کی فیلڈ کے ایکسپرٹ نہیں تھے، یعنی محدث نہیں تھے، یوں سمجھ لیں، محدث نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ باقی تصوف کے تھے، اور بھی چیزوں کے تھے، بہت ساری چیزوں کے تھے، دین کے تھے، دین کو سمجھتے تھے، بنیادی عقائد کو، بہت بنیادی عقائد کے طور پہ بہت عمدہ کام کیا، لیکن حدیث کے ایکسپرٹ نہیں تھے، کیونکہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی کتابوں میں آپ کو ایسی کوئی حدیث مل جائے جو ثابت نہ ہو، یا ایسی بات مل جائے کہ کوئی حدیث ثابت تو ہے، ضعیف ہے، انہوں نے صحیح کہہ دیا ہو، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی حدیث صحیح ہے، یہ اس کو ضعیف کہہ دیں۔ یعنی حدیث کی فیلڈ میں ان کی بات ضروری نہیں ہے کہ مانی جائے، صحیح ہوگی تو مانی جائے گی، نہیں ہوگی تو نہیں مانی جائے گی، محدث نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت بڑے غالباً مفسر بھی، کو بہت بڑے مفسر بھی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی باتوں کو ڈاؤن کر دیں، یہ میں پہلے ہی بتا دی کہ بھائی مجدد ہیں، پوری ایک مقام اللہ کے نبی کی طرف سے جو ہے وہ اس مقام پہ امت کا تقریباً اجماع ہے کہ یہ مجدد تھے، اس میں کوئی دیوبندی بریلوی وغیرہ کا بھی ایسا اختلاف نہیں ہے، وہ بھی سب ان کو مجدد ہی مانتے ہیں، مجدد الف ثانی رحمہ اللہ، اور باقی انہوں نے دین میں تجدیدی کام کیا ہے، اسی لیے مجدد مانگتے ہیں، ایسے اپنی طرف سے نہیں مانتے۔ تو تھوڑی سی بات ہو گئی لمبی، لیکن یہ کیونکہ ایک چیزیں ہیں کبھی کبھی آتی ہیں ذہن میں اور پھر چلتی ہیں تو پھر کنفیوژن ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے یہاں پر اس کی وضاحت پوری تفصیل سے کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 213 ہماری ہو گئی۔ اچھا، ام حسب تم، آیت 214، آیت نمبر، ام حسب تم ان تدخلوا الجنت، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم،
ایسی جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی تمہیں ان جیسے حالات ہی پیش نہیں آئے جو تمہارے پہلے لوگوں کو پیش آئے ہیں. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ. بڑی مطلب تھوڑا سا لرزا دینے والی آیت ہے کہ تم ایسی گمان کرتے ہو کہ بس ایسی چلے جاؤ گے جنت میں، حالانکہ ابھی تمہیں وہ چیزیں ان چیزوں کا سابقہ ہی پیش نہیں آیا ہے جن چیزوں سے سابقہ تم سے پہلے لوگوں کو آ چکا ہے. تو تمہیں ایسی ان کو پیش آ رہا ہے، وہ سابقہ ان کی مشکلات ہو رہی ہے، تو تمہیں مشکلات نہیں ہوں گی. ان کو تو مستهم البأساء والضراء والزلزلوا، ان کو تو ایسی سختیاں اور مصیبتیں پڑی تھیں کہ وہ ہلا دیے گئے. یہاں تک کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ رسول یہ بول پڑے، رسول کے ساتھ جو ان کے صحابہ تھے ماننے والے، جو رسول کے ساتھ جو ان کے ماننے والے تھے حواری، وہ بول پڑے کیا؟ متا نصر اللہ، آخر کب آئے گی مدد اللہ کی؟ متا نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اللہ، غور سے سن لو، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. ٹھیک ہے. یسألونک ماذا ينفقون، تو ایک اور سوال آ گیا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا خرچ کریں. یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور اللہ کے حکم کے آگے کسی کی مت سنو، یہ مطلب ہے پورے پورے داخل ہو جاؤ گا. اللہ کی خوشی میں جان اور مال خرچ کرو، ہر طرح کی شدت اور تکلیف پر تحمل کرو. اب یہاں اسی ایک عمومی بات تھی نا، وہ تو عمومی بات تھی کہ بھائی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اس عمومی اور اصولی بات کی ایک یعنی اس کے کچھ جو ذیلی چیزیں ہوتی ہیں، جو جزیات ہوتے ہیں، وہ اب یہاں پہ تھوڑے سے بیان کیے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر کیا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا خرچ کریں، صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا خرچ کریں. ٹھیک ہے. تو آپ فرما دیجئے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرنا چاہو وہ ماں باپ پر، قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کر دیا کرو. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، جو کچھ بھی تم نیکی کرتے ہو، جب چھوٹی سی بھی نیکی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم پر تو جہاد فرض کر دیا گیا ہے. آیت نمبر 216، سورہ بقرہ آیت نمبر 216، یہ یاد کر لیں، یہ والی آیت، اس کا حوالہ یاد ہونا چاہیے. سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 216، کیا تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم پر قتال جہاد فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تم پر بڑا تمہیں بھاری لگتا ہے، یا تم پر تھوڑی تمہیں برا لگتا ہے. ٹھیک ہے. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، حالانکہ بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید تم کو کوئی چیز بری لگ رہی ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، اور شاید تم کو کچھ چیز بھلی لگتی ہو ایک چیز اور وہ تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. یعنی کہ بھائی جو دین سے روگردانی کر رہے ہیں نا، ابھی پیچھے بات ہوئی نا دین کی، تو اس حوالے سے بات ہے کہ بھائی جو دین سے روگردانی کر رہے ہیں تو ان سے قتال کرنا، جہاد کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے تو آپ کو جہاد کی اجازت، قتال کی اجازت نہیں ہوئی، حالانکہ بہت ظلم و ستم تھا. صحابہ بھی پریشان ہو گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غالباً کہا بھی تھا کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں، بس اجازت دیں. ٹھیک ہے. تو اجازت نہیں تھی اللہ کی طرف سے، تو اللہ کے نبی نہیں گئے جہاد پر. جب تک اجازت نہیں ہوئی تب تک اللہ کے نبی نے جہاد کا نہیں کہا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو
تو جب اللہ تعالیٰ کو اجازت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دے دی گئی مدینہ میں آنے کے بعد، تو جب مدینہ ہجرت فرمائی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو گئی، مگر صرف ان کفار سے جو خود اسلام سے، یعنی کہ صرف دفاعی جہاد کی اجازت ہوئی، ٹھیک ہے، صرف دفاعی جہاد کی اجازت ہوئی، یعنی اگر وہ آپ سے لڑنے تو آپ لڑو، یوں سمجھ لیں کہ دفاعی جہاد کی اجازت ہوئی۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا کہ بعد میں مطلقاً اجازت ہو گئی اور جہاد فرض ہو گیا، یعنی اگر دین کے دشمن مسلمانوں پر چڑھائی کریں تو مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہے، ورنہ فرض کفایہ ہے، بشرطے کہ ہم تمام شرائط جہاد جو کتب فقہ میں موجود ہے نا، وہ جہاد کی شرائط بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بس جہاد فرض ہے تو بس، بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بعض تنظیموں نے بھی بڑا بیڑا غرق کیا کہ بس جہاد فرض ہے تو بس پتہ نہیں کیا کچھ کر لو، بعض لوگوں نے، بعض نام نہاد دین کے رہبروں نے، تو دین کے رہبر ہی کیا، ان کو دین کی سمجھ ہی نہیں ہے، شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے، کب جہاد کرنا ہے، کب تلوار اٹھانی ہے، کب تلوار نہیں اٹھانی، حکومت کے خلاف اپنی حکومت کے خلاف اٹھانی نہیں ہے، اور دوسرے کے خلاف بھی اٹھانی ہے تو کب اٹھانی ہے، کیسے اٹھانی ہے، یہ سب نالج ہے نہیں، بس جہاد فرض ہے بس اٹھ کے کھڑو گا، جو جن میں آ رہا ہے وہ کرنا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کتاب فقہ کی کتابوں میں ساری تفصیل، فقہ ہے ہی کیوں، فقہ ہے ہی اسی لیے، تو فقہ کی کتابوں میں ساری تفصیل، جہاد کی بھی کتاب الجہاد ہوتا ہے باقاعدہ فقہ کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں، تو وہ ساری تفصیل اس کے اندر موجود ہے، وہ پڑھیں تو سمجھ میں آئے نا، پڑھنا تو ہے ہی نہیں، علم تو حاصل کرنا ہی نہیں ہے، اللہ معاف کرے، تو بھائی وہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، تمام شرائط وہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ جن لوگوں سے مسلمان نے مصالحت اور معاہدہ کر لیا ہے، یا ان کے امان اور حفاظت میں آ جائے، یعنی کچھ لوگوں سے تو آپ کی مصالحت ہو جائے گی، صلح ہو گئی، بھائی یار چھوڑ دو، کچھ لوگوں سے معاہدہ ہوگا، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں سے کچھ لوگ جو ہے وہ آپ کے امن اور حفاظت میں آ جائیں گے، تو ان سے لڑائی کرنا یا ان کے مقابلے میں کسی کے خلاف، کسی مخالف کو مدد دینا جائز نہیں ہے، ان سے لڑائی کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور ان کے خلاف مخالف کو مدد دینا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، بہو کرہ لکم، تم پر کیا ہے، بہت گرا ہے، بہت مشکل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو دشوار اور مشکل متا لگتا ہے نا، نفس امارہ کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ تم کو ایک چیز بری لگتی ہے لیکن وہ بہتر ہو، بہتر لگتی ہے وہ بری ہو، یعنی یہ بات ضروری نہیں ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو وہی صحیح ہو، تمہارے حق میں واقعی میں بہتر ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، اور جس کو تم مجھے سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ زیادہ تمہارے لیے فائدہ مند ہو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جہاد کی یہاں بات ہو رہی ہے نا، تو جہاد میں کیا ہے کہ اگر آپ جہاد کر کے آگے بڑھ کے اپنے معاملات کو جہاد کر کے تھوڑی سی جان کی قربانی دے کے نہیں کریں گے، تو ایک وقت آئے گا وہ آپ پہ قابض ہو جائیں گے، پھر سب کو ہی مار دیں گے، ابھی تو یہ کہ چند کچھ جانے جائیں گے اور اللہ نے فتح دے دی تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر تو بہت ہی بڑی بات ہے، اور عموماً اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد میں فتح دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے بھائی، تو اس لیے جہاد کو چھوڑنے پہ نقصانات ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ جہاد کو چھوڑنے چلو زندگی بچ گئی، زندگی بچی نہیں، آگے ہوگا کیا، یہ کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور بھی ہے، تو چند ایک باتیں ہیں جو میں نے ایسی بتا دی، ایک آدھ بات، لیکن اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے فائدے اللہ تب کہہ رہے ہیں کہ وہ فرض ہے تو بس فرض ہے، اب پسند آئے نہ آئے، اور پسند نہیں آ رہا ہو سکتا تمہارے لیے بہتر ہو، حالانکہ پسند نہیں آ رہا لیکن تمہارے لیے بہتر وہی ہوگا، تبھی تو اللہ نے کہا ہے، اور بعض چیزوں کو تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارے لیے بہتر ہے، حالانکہ بہتر نہیں ہے، تم جہاد سے پیچھے ہٹنا بہتر سمجھ رہے ہو، حالانکہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، تو اس پہ علماء نے بہت کلام کیا، بہت بات کی ہے، بہت فوائد جہاد کے، بڑی فضائل بیان کیے ہیں، فضائل جہاد پر ایک کتاب بھی ہے، جو جن کی کتاب ہے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، بہت پرانے بزرگ ہیں، اور اس کا پھر اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، پاکستان میں چھپی بھی ہے، اس کتاب کا نام ہے غالباً یہی نام ہے، فضائل جہاد، خیر، فضائل جہاد کے نام پہ تو بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن وہ جو بزرگ ہیں وہ کافی پرانے ہیں، بہت مطلب ابھی کے نہیں ہے کہ آج کے دور کے، 1000 سال، 1000 ہجری سے پہلے کے ہیں، 500 600 سال سے بہت پہلے کے ہیں، ہو سکتا ہے 1000 سال پہلے کے ہو، لیکن یہ کہ 1000 ہجری سے پہلے کے ہیں، اتنا مجھے یاد آ رہا ہے، اللہ عالم، اس وقت ذہن میں تو نہیں، لیکن پرانے عالم ہیں، بہت پرانے بزرگ ہیں۔ اچھا جی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اب دیکھیں بار بار یسألونک آ رہا ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جو حرمت والے مہینے میں اس میں کیا قتال کریں، ہم یہاں جیسے قتال کی بات آئی ہے تو یہاں پوچھنے کہ قتال کریں اس میں، تو تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا تھا جہاد کے لیے، تو وہ کافروں کو مارا اور سارا سامان مال غنیمت بھی لے کر آئے، مال بھی لوٹ کر لے کر آئے، تو مسلمان تو جانتے تھے کہ وہ، مسلمان تو جانتے تھے
کہ وہ جمادی ثانی کا دن ہے، آخری دن جو ہے، اور وہ رجب کا وہ تھا. تو اب رجب جو ہے وہ اشہر حرم میں داخل ہے، حرمت والے مہینوں میں داخل ہے. تو کافروں نے اس پر بہت تانے مارے کہ محمد نے حرام مہینوں کو بھی حلال کر دیا، جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں بھی محمد نے جو ہے وہ تلوار اٹھا لی، اور اس کے ساتھیوں نے اس پہ بھی حرمت والے مہینے کا بھی خیال نہیں کیا، اور جو اس میں جو ہے وہ قتل و غارت گری کر دی، اس میں کر دیا. اس طرح کی جو ہے فضول باتیں، تانا دینا اور یہ سب چیزیں کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، میں نے اپنے لوگوں کو بھی لوٹ مار کرنے کی اور قتال کرنے کی اجازت دے دی. تو صحابہ نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم سے تو شبہ میں یہ کام ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ رجب شروع ہو چکا، رجب میں ہمیں نہیں پتا تھا، تو اب یہ اس کا کیا حکم ہے؟ اس پہ یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ یہ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، تو آپ فرما دیجئے قل قتال فیہ کبیر، اس حرمت والے مہینے میں تو قتال کرنا کیا ہے، حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ صحابہ نے اپنے علم کے مطابق جمادی الثانی میں جہاد کیا تھا، تو انہوں نے تو رجب میں نہیں جہاد کیا، اسی لیے وہ معافی کے مستحق ہیں. تو ان پر الزام لگانا بالکل بے بنیاد اور جہالت کی بات ہے. تو قل قتال فیہ کبیر، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو بتا دی کہ قتال فیہ کبیر، اس کے اندر کیا ہے، قتال کیا ہے، بہت زیادہ بڑا گناہ ہے، بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہے. قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس میں قتال کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑھ کر ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ جو ذرا شور مچا رہے ہیں نا بڑے مزوں سے، یہ دیکھو محمد نے یہ کر دیا، اس کے ساتھیوں نے یہ کر دیا، یہ وہ یہ وہ یہ وہ یہ وہ، تو وہ اتنی بات، اس بات میں تو شور مچا رہے ہیں، بات ٹھیک ہے کہ یہ بات تو حرام ہے ہماری طرف سے بھی. وہ الگ بات ہے کہ تم نے کیونکہ نہیں سمجھا تھا اور تمہارے حساب سے جماعت ثانی ہی تھا، تو ٹھیک ہے، تم پہ گناہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ جو باتیں کر رہے ہیں وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام اخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل، کہ یہ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، یہ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، یہ جو مسجد حرام سے روکتے ہیں، یہ جو ان کو اخراج اہلہ منہ، ان کو جو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہیں، یہ جو اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، یہ تو اکبر عند اللہ، یہ تو اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑھ کر ہے. کس سے؟ حرمت والے مہینے میں قتل کرنے سے، جہاد کرنے سے زیادہ بڑا گناہ یہ اللہ کے نزدیک. والفتنة اکبر من القتل، یعنی فتنہ جو ہے وہ تو قتل سے بھی زیادہ بڑھتا ہے. یہ تو فتنے کی باتیں کرتے ہیں، تو فتنہ تو کیا ہے، قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے، قتل سے بھی زیادہ اکبر، قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے. کس چیز میں بڑا ہے؟ غلط ہونے میں، گناہ ہونے میں. والفتنة اکبر من القتل، تو فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، اور یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کے بس میں ہو تو تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ کر دیں. فمن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، کہ یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کے بس میں ہو تو تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں، اور تم میں سے جو اپنے دین کو چھوڑ دے وہ اور مر جائے اور اس حالت میں مرے کہ وہ کافر تھا، فاولئک حبطت اعمالهم، اس کے سارے اعمال دنیا میں بھی غارت ہے اور آخرت میں بھی، اور یہی لوگ جو ہیں وہ جہنم والے ہیں اور یہی لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، یعنی جب تک دین حق پر قائم رہو گے یہ مشرکین کسی حالت میں اور کسی موقع پر بھی تمہارا مقاتلہ اور مخالفت نہیں کریں گے، یہ تمہارے مخالف نہیں آئیں گے جب تک تم حق پر قائم رہو گے. ٹھیک ہے،
یہ ایک سیکنڈ ریکارڈ نہیں ہو رہا کیا یہ؟ ٹھیک ہے، ہو رہی ہے تو اللہ اکبر. تو دین سے پھرنے کے بعد جو ہے نا وہ سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کیا اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی تو لوگ ہیں حقیقی طور پر جو امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. شراب اور جوئے کے حق میں تو کئی آیتیں اتری، ہر ایک ان میں سے ان کی برائی ظاہر کی گئی، شراب اور جوئے کی برائی بتائی گئی. تو آخر سورہ مائدہ کی آیت میں واضح طور پہ ممانعت کر دی گئی، منع کر دیا گیا کہ اب جو چیزیں نشہ دلا دیں وہ سب کی سب کیا ہیں؟ حرام ہے. اور جو شرط، یعنی جو بازی لگانا جو ہوتا ہے کسی چیز پر کہ میں ہار جیت کی جو شرط ہوتی ہے ڈوئل، وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اور ایک طرف کی شرط حرام نہیں ہے. مثال کے طور پر میں نے کہا کہ بھائی کل چاند دکھے گا اور پرسوں عید ہوگی، اور میں کہتا ہوں شرط لگا لو بھائی. تو وہ جو ہے وہ آم، دوسری طرف جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں کل تو چاند نہیں دکھے گا. میں کہتا ہوں جی دکھے گا. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ بات وہ ہو رہی ہے نا، شرط والی ہو رہی ہے. تو اگر اس میں دو طرف سے شرط ہے نا کہ دوسرا جو بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں پرسوں دکھے گا چاند، کل تو چاند نہیں دکھے گا، اور یہ ہو گئی. میں کہتا ہوں بھائی اگر میں کہتا ہوں کل چاند دکھے گا، اگر نہیں دکھا نا تو میں 1000 روپے دوں گا. وہ کہتا ہے کہ نہیں کل نہیں دکھے گا پرسوں دکھے گا، اگر کل دکھا تو میں تمہیں 1000 روپے دوں گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ دو طرفہ شرط ہو گئی، میری طرف سے بھی اور اس کی طرف سے بھی. میں کہتا ہوں کہ اگر دکھے گا تو میں 1000 روپے نہیں دوں گا، کل نہیں دکھے گا تو میں 1000 روپے دوں گا، اور دکھے گا تو مجھے 1000 روپے ملیں گے. تو یہ دو طرفہ شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ ناجائز ہے. البتہ یک طرفہ شرط ہے کہ بھائی اگر یہ ہو گیا تو میں تمہیں یہ دے دوں گا، یا اگر یہ نہیں ہوا تو میں تمہیں یہ دے دوں گا. تو جو یک طرفہ شرط ہے وہ جائز ہے، دو طرفہ شرط جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. خیر، یہاں جو بات ہو رہی ہے نا کہ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اس کے حوالے سے تفصیل تو وہ آگے دوسری آیات میں تو پتہ چل جائے گا. اس میں واضح طور پہ سورہ مائدہ کی آیت میں واضح طور پہ منع کر دیا گیا ہے. خیر، قل فیہما. اچھا لیکن ایک اور بات یہاں آہستہ آہستہ شراب کی حرمت کا بتایا گیا. قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، آپ فرما دیجیے کہ اس میں بہت زیادہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. کس میں؟ ان دونوں میں، شراب میں بھی اور جوئے میں بھی. ٹھیک ہے، بمنافع للناس بہت بڑا گناہ ہے. اور کچھ چیزیں ٹھیک ہے، کچھ چیزیں فائدے کی بھی ہیں، فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے. لیکن وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ اس کے فائدے سے بہت بڑا ہے. یعنی فائدہ اتنا نہیں ہے جتنا کہ اس کا گناہ ہے یا نقصان ہے. ٹھیک ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیں جو زیادہ زیادہ بچ رہا ہے اب تمہارے خرچوں سے وہ صرف وہ خرچ کر دو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے تمہارے لیے اس کی نشانی اور اس کی آیات اور اس کی ہدایات. لعلکم تتفکرون، تاکہ تم تفکر کرو. پھر دنیا والآخرہ، دنیا کی اور آخرت دونوں کی باتوں میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ تم سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں. قل، آپ فرما دیجئے
اصلاح لہم خیر، ان کے کاموں کو بہتر کرنا ہی کیا ہے؟ بہتر ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگوں نے پوچھا تھا کہ بھائی مال اللہ کے واسطے، اللہ کی خاطر خرچ کس قدر کتنا خرچ کریں؟ تو حکم آیا کہ جو اپنے اخراجات ہیں، ضروریہ جو اخراجات ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو زائد پیسے ہیں اس میں سے کچھ خرچ کرنا، اس میں سے کچھ خرچ کرو جو ضرورت سے زائد ہے. ٹھیک ہے. جیسے آخرت کی فکر ضروری ہے، کیونکہ اسی طرح دنیا کی بھی فکر تھوڑی سی ایک لمٹ تک فکر کرنا ضروری ہے. اگر سارا مال ہی اٹھا کر ڈال دو گے صدقے میں تو پھر اپنی ضروریات کیسے پوری کرو گے؟ اور جو حقوق لازمہ ہے وہ کیسے پورے ہوں گے؟ والدین کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، تو وہ کیسے پورے ہوں گے اگر سارا کا سارا مال صدقہ کر دو گے تو؟ ٹھیک ہے. اور پتہ نہیں کتنی مسائل اور کتنی مصیبات، کتنے مصائب میں پھنسنا پڑے، خدا نہ خواستہ اللہ بچائے. تو خیر، یہاں پر کیا ہے، اس کا گناہ جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس کا گناہ زیادہ ہے. اور آگے فرما رہے ہیں اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے. اب یہ فرما رہے ہیں کہ جو کیا فرق ہے، جب پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کروں تو آپ کہہ دیجئے کہ جو زیادہ ہے. اسی طرح تو اللہ تعالیٰ کھول کھول کر اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ یہ لوگ تفکر کریں، تاکہ یہ لوگ غور کریں. ٹھیک ہے. خیر چلیں، اس میں تو یہیں تک بات فی الحال وہ کر دیتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں. آگے ہے فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر. یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یتیموں کے مال کیا، یتیموں کے بارے میں آپ سے حکم پوچھتے ہیں کہ کیا حکم ہے. اصل میں بعض لوگ یتیموں کے مال میں احتیاط نہیں کرتے تھے نا کہ ان کا پوچھنے والا کون ہے، تھوڑی سی لاپرواہی کرتے تھے. تو اس موقع پر یہ حکم ہوا کہ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، کے یتیم کے مال کے تو قریب بھی نہیں جانا سوائے اس کے کہ بہت ہی عمدہ طریقے سے تم کام کرو. ٹھیک ہے. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم الا النار. یہ آپ لوگ پیچھے یہ نہیں، آگے آئے گا، سورہ نساء میں غالباً آئے گا. خیر، سورہ نساء میں آئے گا. تو اس پر جو لوگ یتیموں کی پرورش کرتے تھے وہ ڈر گئے اور یتیموں کے کھانے اور خرچ کو بالکل ہی جدا کر دیا، بالکل الگ کر دیا. ان کے چمچے الگ، ان کا کھانے پینا الگ، سب کچھ الگ، کیونکہ شرکت کی حالت میں یتیم کا مال کھانا پڑتا تھا اور اس میں دشواری ہوتی تھی کہ ایک چیز یتیم کے واسطے تیار کی جاتی ہے تو اب جو کچھ وہ خراب وہ بچتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ بڑا آئے گا، بالکل آئے گا، پیش ہوگا، کیونکہ کھانا انہیں نے ہے. تو وہ پھینکنی پڑتی تھی. اس احتیاط میں یتیموں کا نقصان ہونے لگ گیا. تو اس لیے آپ سے عرض کیا تھا، اس پر یہ، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. کہ مقصد تو صرف یہ بات ہے کہ یتیم کے مال کی درستی اور اصلاح ہو. اور تو جس موقع میں علیحدگی میں یتیم کا نفع ہو اس کو اختیار کرنا ہے. مثال کے طور پر کہ مطلب جب جہاں آپ کے لیے یتیم کے مال سے علیحدہ ہونے میں یتیم کا فائدہ ہے تو آپ الگ ہو جاؤ، جہاں آپ کے ساتھ ملنے میں یتیم کا فائدہ ہے تو آپ ساتھ مل جاؤ. مطلب آپ کا اصل مقصد صرف یتیم کو پرائرٹائز رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اس کے ساتھ آسانی ہے یا اس کے ساتھ مشکل ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں پر الگ کرنے میں یتیم کا فائدہ ہے تو اس کو اختیار کر لو. مثال، اور حدیث میں بھی آیا ہے نا اس حوالے سے. خیر پھر وہ تھوڑی سی تفصیل ہو جائے گی. بس اصل بات یہ ہے کہ بھئی یتیم کے مال کے اندر جو ہے نا وہ ظلم مت کرو اور کچھ گڑبڑ مت کرو. یتیم کے مال کی جو درست اور اصلاح ہو، اور جس موقع میں علیحدگی میں یتیم کا فائدہ تو اس کو اختیار کر لینا چاہیے تاکہ تھوڑا یتیم کو فائدہ ہو جائے، بھلا ہو جائے گا، کیا ہوگا. اور جہاں شرکت میں بہتری نظر آئے تو اس کا خرچ ضرور سامنے کر لو، تو کچھ مذائقہ نہیں ہے. مثال کے طور پر علیحدہ ہونے میں تو کچھ تھا لیکن شریک ہونے میں فائدہ تھا، آپ کو فائدے مل رہے تھے تو ان کا خرچ شامل کر لو تو کچھ مذائقہ نہیں ہے.
کہ اب ایک وقت ان کی چیز کھا لی تو دوسرے وقت اپنی چیز ان کو کھلا دی، کیونکہ وہ یتیم بچے تمہارے دینی اور نصبی بھائی ہیں، اور بھائیوں میں شرکت اور کھانا کھلانا بھیجا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یتیموں کی اصلاح کی پوری رعایت ہو، ٹھیک ہے، پوری رعایت رہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی شریعت سے کس کو کیا خیانت اور افساد مال یتیم مقصود ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں کہ خلاصہ یہ ہو گیا کہ اچھا یہ ویڈیو نہیں آ رہی، اچھا خلاصہ یہ ہو گیا کہ اگر یتیم کا مال سے آپ الگ ہو جاتے ہیں اور اس میں یتیم کا فائدہ تو آپ الگ ہو جائیں، اب سیپریٹ رکھیں، لیکن اگر نہیں ہوتا کچھ شرکت میں وہ ہو رہا ہے، تو اگر تھوڑا بہت ذرہ ذرہ برابر کچھ اونچ نیچ ہلکی پھلکی کچھ ہو گئی تو وہ معاف ہے، اور اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ فَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر کچھ خلط ملط ہو بھی جاتا ہے تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اتنا پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یعنی بھائی کہہ کے یہ بیان کر دیا کہ بھائی جیسے مسلمان بھائیوں میں ہم لوگ ساتھ رہتے ہیں تو تھوڑا بہت ایک دوسرے کا پلیٹ میں سے کھا لیتے ہیں، ایک دوسرے کی کپڑے پہن لیتے ہیں، ایک دوسرے کی چیز آئی ہوتی ہے تو وہ لے لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، مل بانٹ کے کھا لیتے ہیں۔ تو حالانکہ وہ تو ملکیت ہوتی ہے، بعض اوقات بغیر کچھ بھی کھا لیتا ہے، ویسے بھی موقع آ جاتے ہیں جو کہ نہیں تو ہونے تو نہیں چاہیے، لیکن ہو جاتا ہے تو اس میں ایسا گناہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھائی جان بوجھ کے کھایا جائے، غلطی سے اگر کبھی کوئی چھوٹی موٹی کوئی چیز، اور وہ بھی چھوٹی موٹی چیز، یعنی کہ کسی کے 1 کروڑ روپے تھے، آپ نے بولا ہاں وہ تو گھر کے اندر ساتھ ہی بھائی رہتا ہے تو چلو غلطی سے تھوڑا بہت آ جائے میرے پاس 1 2 کروڑ کے بجائے، تھوڑے سے پیسے کے بجائے 1 2 کروڑ، تو وہ تو غلطی ہوگا، وہ تو بڑی رقم ہے نا۔ لیکن چھوٹی موٹی چیزیں جیسے وہ لوگ برتن بھی الگ کر رہے ہیں، ساری چیزیں الگ کر رہے ہیں، تو بڑی مشکل ہو گئی تھی نا۔ تو اس میں یہ ہے کہ بھائی فَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر کچھ ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ساتھ اٹھ رہے ہیں، ساتھ جا رہے ہیں، ساتھ آ رہے ہیں، ساتھ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کھانا پی رہے ہیں ساتھ ہے، تو اس میں اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے، تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تمہارے بھائی ہیں۔ فَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر وہ مل جاتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون خرابی کرتا ہے اور کون جو ہے وہ اصلاح کرتا ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ جو جان بوجھ کر اس میں خلط ملط کرتا ہے اور جان بوجھ میں یتیموں کے مال سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جو جان بوجھ کے بھی نہیں کرتا، غلطی سے بھی نہیں کرتا، اور احتیاط بھی کی بھی کوشش پوری کرتا ہے، اور اپنے طور پر اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اندر نماز غلطی اس سے نہ ہو۔ تو واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ مفسد کو بھی جانتا ہے جو فساد مچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مصلح کو بھی جانتا ہے جو اصلاح کرنا چاہتا ہے یا جو صحیح کام کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈال دیتا، بے شک اللہ بڑا زبردست اور بڑی حکمت اور بڑی حکمت اور تدبیر والا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مطلب آپ لوگوں کے اگر کچھ سوالات ہیں، کچھ بات ہے تو ضرور کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ فَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُفْسِدَكُمْ۔ آئیے اصل میں نا وہ نکاح کا بھی کچھ شروع ہوگا کہ مشرک عورتوں سے نکاح کرنا ہے، اور پھر طلاق کے مسائل بھی شروع ہو جائیں گے، تو وہ پھر انشاءاللہ ہم کل پر رکھتے ہیں سارا، پھر آگے پورا تفصیل سے طلاق کا معاملہ آئے گا، اور جو اس میں یہ باتیں بعض لوگ کرتے ہیں نا کہ آم، ایک وقت کی طلاق 2 اور 3، اور یہ ایسا نہیں ہوتا، ایک وقت میں اگر 3 دے دی تو ایک ہی ہوتی ہے، ایک جملے سے، تو یہ سب باتیں قرآن کے ہم کانٹیکسٹ میں بھی تھوڑا سا دیکھیں گے، انشاءاللہ کافی ساری چیزیں ہمارے پاس ہمیں ذہن میں واضح ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔
اچھا، آپ لوگوں کے سوالات نہیں، آپ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ کل ہم تو پوچھتے نہیں ہیں، سوالات ہوں گے. سسٹر سوال نے کہا تھا کہ بھائی بہت سارے سوالات ہوتے ہیں تو میں پوچھتی نہیں ہوں. بھائی تو پوچھے نا، اب تو میں ٹائم دیتا ہوں آخر میں تقریباً 20 منٹ، کل بھی میں نے دیے تھے، آج بھی جو ہے وہ تقریباً 20 منٹ ہے آپ کے پاس، تو کر لیں کچھ بات. یہ جو آخری آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکل حکم بھی آ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ تو آپ کے لیے آسانی والا حکم کرتے ہیں نا، کہ نہیں بالکل بچا بچا کے رکھو، ایک ایک چمچہ بھی الگ رکھو. اللہ یہ حکم دے سکتے تھے، بلکہ اگر تم یہ عمل کرو تو بھی اللہ بولیں کہ یار اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ریلیکس رہو، تھوڑا بہت خلط ملط ہو رہا ہے تو مسئلہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال یہ ہے، مجدد الفسانی کی جو بک کا نام ہے بتا دیجیے. مجدد الفسانی کی بک کا نام ہے، ان کی وہ کتاب سچ ویسی نہیں ہے، وہ ان کے مکتوبات کو جمع کیا گیا، اس کا نام ہے مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی. اس کتاب کا نام ہے مکتوبات مجدد الفسانی. میں گروپ پہ سینڈ کر دوں گا اس کی تصویر وغیرہ. جزاک اللہ. آمین آمین. راجی سید قطب شہید جو کہ ٹرکش ہے، کیا ان کی تفسیر کیا پڑھنا؟ ان کی تفسیر مجھے بہت پسند ہے، بہت اچھی تفسیر ہے. اس کی تفسیر، ان کی تفسیر کا نام ہے فی ظلال القرآن، قرآن کے سائے میں. تو تفسیر بہت اچھی ہے، عربی میں ہے، اچھا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، سافٹ ویئر میں بھی موجود ہے. لیکن ویسے اوور آل پسند ہے مجھے تفسیر، لیکن بعض جگہوں پر وہ کچھ نہ کچھ ایسی بات انہوں نے کی ہے جو ٹھیک نہیں لگی، ٹھیک نہیں ہے. تو اگر کوئی بات ایسی ہو جو جمہور علماء اہل سنت جماعت کے خلاف ہو، یا ایسی بات ہو کہ جو پوری جمہور 1400 سال سے ایک مسئلہ چل رہا ہے اس کے خلاف انہوں نے کوئی بات کی ہو، یا ایسی بات جو سواد اعظم کے خلاف ہو، تو اس کو نہ لیں، اس میں ان کی بات نہ لیں. باقی تفسیر ایک ویسے ایک اچھی تفسیر ہے، تفسیر ظلال القرآن. اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر اچھا، ہے کہ تو کسی ہمیں عالم کی رہنمائی میں، اس کی سرپرستی میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. جی بولیں. مستند عالم میں کی یہی رہنمائی پوچھ عالم کی رہنمائی میں پڑھیں. اچھا میں تو زیادہ بہتر ہے، اس میں کم از کم یہ ہوگا کہ ادھر ادھر. ایک صاحب ہیں محمد نعمان کے نام سے، انہوں نے فی ظلال القرآن کے سے لے کے نا کچھ فلو چارٹ اور کچھ امیجز بنائے ہیں. تو اور وہ رائٹ اپس بھی کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا چینل بھی بنایا. آیات کی تفسیر لکھی ہے انہوں نے اس میں. اچھا، میرے علم میں نہیں ہے، میں نے اس کا وہ مطالعہ نہیں، مجھے نہیں پتا. اچھا حرمت والے مہینے جو ہیں وہ رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم. ٹوٹل بس 4 مہینے ہی ہوتے ہیں. ان کے بارے میں کیا حکم ہے اللہ کا؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی حرمت والے مہینے ہیں، کیونکہ اصل میں وہ حج کے مہینے ہیں نا، ویسے ایک طرح سے ذیقعد، ذی الحج. ٹھیک ہے، پھر محرم کا مہینہ بھی حرمت والا ہے، اس کا تو نام ہی محرم ہے. تو اس لیے پھر رجب کا مہینہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک، مطلب اس کے اللہ تعالیٰ نے بس ان کو ایک الگ شان دی ہے، ایک حرمت والے مہینے ان کو قرار دیا ہے. اس میں اور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور اس کے اندر قتال وغیرہ کرنا، جہاد، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ منع ہے، حرام ہے، جیسے بھی ہم نے پڑھا آج. تو باقی اس کی تفصیل دیکھنی ہے یا تفصیل ہے تو وہ بہت سی کتابوں میں موجود ہے. آم، آسان طور پر تو ہے، اگر آپ کو آسان طریقے سے دیکھنی ہے تو مختصر تو آسان ترجمہ قرآن میں بھی ہے، ورنہ معارف القرآن میں تھوڑی تفصیل آپ کو اس کی انشاءاللہ لازم مل جائے گی.
اچھا جی، جزاک اللہ، آمین آمین، علیکم الخیر زیادہ۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ کے سوال ہیں تو کر لینا، تقریباً 15 منٹ ہیں، تو میں نہیں چاہ رہا کہ پر منٹ ایسے ہی جائیں، ورنہ پھر یہ ہے کہ کیا کریں۔ تجویز صحیح کرنے کے لیے کون سی بک پڑھنی چاہیے؟ جی جی، تجوید صحیح کرنے کے لیے کون سی ہوں بک سے رہنمائی کرنی چاہیے؟ دیکھیں، تجوید جو ہے نا، میرا خیال ہے واحد ایسا علم ہے تجوید کہ یہ بغیر استاد کے نہیں صحیح ہو سکتا، بغیر استاد کے مکمل نہیں سیکھا جا سکتا۔ ہاں، اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ کا اگر بہت زیادہ گڑبڑ ہے تو وہ کچھ کم ہو جائے گی۔ اس کے لیے ایک کتاب ہے جمال القرآن، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ایک کتاب ہے، اور بھی کتابیں ہیں، خلاصۃ التجوید ہے، لیکن جمال القرآن میں نے پڑھی ہے، مجھے پسند بھی ہے، بہت اچھی کتاب ہے وہ، تو وہ پڑھ لیں جمال القرآن، پتلی سی کتاب ہے، 50 صفحے کی کتاب ہے صرف۔ بہتر ہے کہ کسی استاد سے پڑھ لیں، لیکن اگر بغیر استاد کے بھی پڑھ لیں تو کافی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی، اور نہ پڑھنے سے بہت بہتر ہے، تجوید خراب رکھنے سے بہت بہتر ہے۔ اور اگر آپ کو اس کی تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ پڑھنا ہے نا، تو یہ پڑھ لیں، یعنی اسی کتاب کی تھوڑی سی تشریح کے ساتھ آپ کو اب وہ خرید لیں، ایضاح البیان کے ساتھ خرید لیں وہ۔ جمال قرآن؟ ہاں، یہ جی، جمال القرآن، ٹھیک ہے، صحیح صحیح یہ ہے، اس کو، اس کتاب، یہ جو کتاب ہے نا، یہ لے لیں، یہ لے لیں، یہ زیادہ صحیح ہے، صحیح ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو ہے نا، وہ جمال القرآن کی کچھ باتوں کو وضاحت سے سمجھایا بھی ہے، یعنی جیسے ایسی ہے کتاب، یہ جمال القرآن ہے، یہ جو بلو والا حصہ ہے نا، بلو والا، یہ بلو والا جمال القرآن ہے، اس کی وضاحت یہ نیچے ہے، ایضاح البیان، یہ تھوڑی سی وضاحت بھی آ جائے گی، تو یہ ٹھیک ہے، اچھی ہے، جزاک اللہ۔ یہ ہے کہ کچھ بہتر، نسبتاً کچھ بہتری ہو جائے گی، فائدہ ہو جائے گا۔ یہ ہر جگہ مل جائے گی؟ ہاں، مل جائے گی، اگر نہیں ملے تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں ارینج کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اور سوال ہیں؟ ٹھیک ہے، چلیں پھر، اگر سوالات نہیں ہیں تو آپ لوگ جو طالبات ہیں، پہلے تو اچھے خاصے تھے، تقریباً 20 تھے، تو پھر یہ کم، بجائے بڑھنے کے کم ہو گئے، تو سمجھ سے باہر ہے، ٹائم کا ایشو ہو رہا ہے، کیا ایشو ہو رہا ہے، وہ آپ لوگ اگر جانتے ہیں دوسروں کو تو پتہ کر لیں، تاکہ ہم اس کا ایڈجسٹ کر لیں۔ باقی بڑھنا ہے کہ ریکارڈنگز تو ہیں، وہ سن لیں، اور بہت معذرت، میں کچھ ریکارڈنگ تھوڑی دیر سے ہو گئی، میں اپلوڈ نہیں کر سکا، میں انشاءاللہ تعزیم، اس کے اندر اصل میں کچھ ایڈٹ کرنا تھا، تو اس لیے وہ ہو نہیں سکا تھا، تو میں نے کر دیا انشاءاللہ تعالی۔ تو سوال ہے تو کر لیں، ورنہ پھر ہم کلاس آف کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ٹھیک ہے، ریکارڈنگ پہ ہے، ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مل سکتی ہے سید شہید کی سافٹ میں، جی، اردو سید قطب شہید کی تفسیر مل سکتی ہے سافٹ کاپی میں؟ ہاں، اردو میں ہے نا، سافٹ ویئر بھی ہے ان کا، تو ظلال القرآن کے نام سے، اس میں بہت اچھے طریقے سے آپ کو مل جائے گی، اوکے، ٹھیک ہے، پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا؟ پلے اسٹور سے مل جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین، بڑا